الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا آدم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شیبان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن ابی کثیر نے ابو سلمہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ دعته خزنۃ الجنہ، جس نے جوڑا اللہ کے رستے میں خرچ کیا، جنت کے جو داروغے ہیں وہ اسے پکارتے ہیں، اے فلو، اے فلاں، حلم آؤ۔ فقال ابو بکر کہنے لگے ذاک الذی لا طغى علیہ، یہ تو وہ شخص ہے جس پر کوئی تنگی نہیں ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجو ان تکون منہم، میں امید کرتا ہوں کہ تو انہی میں سے ہوگا۔ اس حدیث سے امام بخاری کا استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جو جنت کے داروغے ہیں، اور وہ قیامت کے دن لوگوں کو پکار کے دعوت دیں گے کہ میرے دروازے سے گزر جاؤ، دوسرے دروازے والے کہیں گے کہ میرے دروازے سے گزر جاؤ۔ یہ امام بخاری کا استدلال ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، ان میں سے بعض کی اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازوں پر ذمہ داری لگا رکھی ہے، یہ ہے امام بخاری کی مراد۔ باقی حدیث کی کچھ وضاحت یہ پیچھے گزر بھی چکی ہے، لیکن دوبارہ تھوڑی سی۔ جس نے جوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جوڑا خرچ کرنے سے مراد کوئی بھی چیز دیں تو اللہ کے راستے میں دو دیں، دو نوٹ۔ مثلا آپ 100 روپیہ دینا چاہتے ہیں، آپ 50 کے 2 نوٹ دے دیں۔ 20 دینا چاہتے ہیں، 10 کے 2 نوٹ۔ کسی کو کپڑے دینا چاہتے ہیں، 2 سوٹ دے دیں۔ کسی کو جوتا لے کر دینا چاہتے ہیں، 2 جوتے۔ کسی کو کوئی چیز اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں تو جوڑا، یہ جو جوڑا ہے اس کو خرچ کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ قیامت کے دن جب جنت کے قریب فرشتے کھڑے ہوں گے، وہ آوازیں دے رہے ہوں گے، تو ایسے بندے کو وہ آواز دیں گے کہ آؤ یہاں سے گزر جاؤ، آؤ یہاں سے گزر جاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، اس بندے کے لیے تو کوئی تنگی نہیں ہے، جہاں سے مرضی گزر جائے۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ابو بکر میں امید کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے ہوگے۔ تو اس حدیث کو سننے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم جب بھی کوئی چیز اس کے راستے میں دیں تو جوڑا دیں۔ امام بخاری کہتے ہیں مجھے بیان کیا عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہشام نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی معمر نے زہری سے، ابو سلمہ سے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، وہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عائشہ سے کہا تھا، یا عائشہ ھذا جبریل یقرأ علیک السلام، عائشہ یہ جبریل ہیں، یہ تجھ پر سلام پیش کر رہے ہیں۔ فقالت، وہ کہنے لگی وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پر بھی سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ ترا ما لا ارا، وہ کچھ دیکھ رہا ہے، آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ ترید النبی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد لیتی تھی۔ یہاں سے بھی امام بخاری کی استدلال کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بعض دفعہ اللہ کے نیک بندوں کو سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ سلام عام طور پر تو فرشتے نبیوں پر ہی اترتے ہیں، خاص طور پر جبریل جو تھے یہ صرف انبیاء کے پاس آتے تھے۔ ہاں یہ مریم کے پاس آئے تھے جو نبی نہیں تھی، لیکن اللہ کے حکم سے آئے تھے، مریم کے اوپر بھی سلام وغیرہ کہا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں عائشہ کو خود سلام نہیں کہا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کہا کہ اس کو سلام کہیے میری طرف سے، کیونکہ جو خامند والی عورت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے خامند کے واسطے کے بغیر گفتگو کرنا یہ عزت دار لوگوں کا معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک عزت ہوتی ہے کہ عورت کو اگر کوئی پیغام دینا ہے تو اس کے خامند کے ذریعے دیا جائے، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تھی۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت جب آپ نے دیکھی، جب آپ کو معراج کروایا گیا تو اس میں عمر رضی اللہ عنہ کا گھر بھی تھا، آپ نے وہ محل دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہیں ہوئے، اس میں حوریں بھی تھی عمر رضی اللہ عنہ کی۔
آپ اس میں داخل نہیں ہوئے، زمین پر آ کر اس کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر غیرت کرتا۔ مطلب بات کا یہ ہے کہ جس عورت کا خاوند ہوتا ہے نا، اس عورت کے ساتھ خاوند کے بغیر گفتگو کرنا یہ ایک اچھا امر، مستحسن امر نہیں ہے۔ تو اسی لیے جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عائشہ کو میری طرف سے سلام کہیے۔ یہ شرف اور اعزاز عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو امام بخاری کا استدلال اتنا ہی ہے، باقی یہ حدیث آگے دوبارہ آئے گی مناقب کے اندر، وہاں پر اس کی تفصیلی انشاءاللہ تفصیل بیان کریں گے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو نعیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عمر بن ذر نے تحویل، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا وکیع نے عمر بن ذر سے، وہ اپنے والد سے، وہ سعید بن جبیر سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا اللہ تزورنا اکثر مما تزورنا، جتنی دفعہ تم ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ قال فنزلت، وہ کہتے ہیں یہ آیت مبارکہ اتری وما نتنزل الا بامر ربک، ہم نہیں اترتے مگر تیرے رب کے حکم سے، لہ ما بین ایدینا وما خلفنا، ہمارے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے یہ سب اسی کے لیے ہے۔ اس حدیث میں بھی آپ کا استدلال فرشتوں کا اثبات بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ بتانا ہے کہ فرشتوں کا زمین پر آنا یا کسی بھی طرح کی حرکت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے جب ملاقاتیں ہوتی رہی تو محبت بڑھ گئی۔ جب انسان کی کسی سے محبت بڑھتی ہے تو انسان اس سے تقاضا کرتا کہ میرے ساتھ زیادہ ملا کرو۔ آپ نے فرمایا جبریل تم جتنا آتے ہو اس سے بھی زیادہ کیوں نہیں آتے، تم زیادہ آیا کرو میرے پاس۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں اتر سکتے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہم نیچے اترتے ہیں۔ اب اس حدیث مبارکہ سے منکرین حدیث کا بھی رد ہوتا ہے۔ منکرین حدیث وہ ہے جو صرف قرآن ہی کو کافی سمجھتے ہیں۔ اگر اس آیت کو اس شان نزول سے کاٹ دیا جائے، کوئی منکر حدیث حدیث کے بغیر اس آیت کو سمجھا کر دکھائے کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، یہ کس مقصد کے لیے بات کہی گئی تھی؟ جب تک حدیث ساتھ نہیں جوڑیں گے بات سمجھ نہیں آئے گی۔ تو ضمناً یہاں سے حجیت حدیث بھی ثابت ہوتی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا سلیمان نے، وہ یونس سے، وہ ابن شہاب سے، وہ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے، اور وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأنی جبریل علی حرف، جبریل نے مجھے ایک انداز میں پڑھایا، فلم ازل استزیدہ، میں مسلسل اس سے مزید طلب کرتا رہا، حتی انتہا علی 7 احرف، یہاں تک کہ وہ 7 لہجوں تک، 7 قراتوں تک وہ پہنچ گیا۔ اس میں بھی امام بخاری کا استدلال فرشتوں کا اثبات ہے کہ جبریل کا ذکر آیا وہ حدیث لے آئے، لیکن حدیث کی تھوڑی سی وضاحت، حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ قرآن مجید 7 قراتوں میں 7 لہجوں کے اندر اتارا گیا۔ ان 7 لہجوں سے کیا مراد ہے؟ ان 7 لہجوں سے مراد یہ ہے کہ کچھ کلمات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جن کو کئی انداز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ 7 قراتوں کا مطلب یہ نہیں ہے، یا جتنی بھی قراءات ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مجید کا ہر لفظ کو 7 انداز میں پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں۔ یہ قرآن مجید کے چند کلمات ہیں جن کو ایک سے، اور یہ بھی نہیں کہ ہر کلمہ 7 دفعہ پڑھا جاتا ہے، 7 انداز میں پڑھا جاتا ہے۔ کسی کلمے کو 2 طرح، کسی کو 3 طرح، شاید پورے قرآن کے اندر کوئی 2-4 کلمات ہوں گے جن کو 7 انداز میں پڑھا گیا، وگرنہ ہر کلمہ کوئی 2 انداز میں پڑھا گیا ہے، کوئی 3۔ مثال کے طور پہ مثال لیتا ہوں، ابراہیم ہے، ایک قرات کے مطابق ابراہام کا لفظ آ گیا۔ اب ابراہام جو ہے یہ بھی ایک قرات ہے، یا اسی طرح اور کئی کلمات ہیں، کسی جگہ پر مفرد آتا ہے وہاں پر جمع آ گیا، کسی جگہ جمع وہاں پر مفرد، صرف اتنا ہے۔ اور یہ ٹوٹل اگر آپ قرآن مجید کے کلمات شمار کریں گے، میں اپنی
ابھی میں نے شمار نہیں کیا لیکن میں اندازے سے بات کر رہا ہوں، یہ 100 سے اوپر نہیں جائیں گے۔ یہ ٹوٹل قرآن مجید کے جو کلمات ہیں جن کو 7 انداز میں پڑھا گیا ہے، یہ 100 سے اوپر نہیں جائیں گے، انہی پر قرات گھومتی ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، پہلی تو بات ہے کہ اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہر حرف کو 7 انداز میں پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر حرف کو 7 دفعہ ہی پڑھا جائے گا، 7 انداز میں ہی پڑھا جائے گا، بلکہ کسی کو 2 انداز میں پڑھا گیا، کسی کو 3 انداز میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ جبریل زیادہ کرو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ قبائل کا لہجہ ایسا تھا، وہ اپنی زبان سے ایک کلمے کو قریش کے لہجے میں بول نہیں سکتے تھے۔ جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان سے ثا نہیں نکلتا، یا بعض کی زبان سے شین نہیں نکلتا، ہے نا، ہمارے بھی شربت کو سربت کہتے ہیں وہ، یا اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ خا نہیں نکال سکتے۔ یہ ہمارے بھی ادھر ایسی کچھ زبان، عربوں میں بھی ایسے ہے کہ کچھ کلمات ایسے تھے قریش کے لہجے، کیونکہ قرآن جو اترا ہے نا یہ قریش کے لہجے میں اترا ہے، قریش ام القرآن مکہ والوں کے لہجے میں۔ تو جو دیگر قبائل تھے وہ بعض کلمات ایسے تھے وہ قریش کے لہجے میں ادا نہیں کر سکتے تھے، مراد ان کی ایک ہی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ اجازت مانگی کہ یا اللہ ان کو اتنی اجازت دے کہ یہ اس کلمے کی ادائیگی میں جو ان کا قبیلے کا لہجہ ہے اس کو استعمال کر سکے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ مطلب قطعاً نہیں بنتا کہ جو ہمارے آج کے کچھ لوگ، اور بعض لوگ تو قرات کا انکار کرتے ہیں، یا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے 7 قراتوں کے مصاحف جو تھے وہ اکٹھے کر لیے تھے اور پھر ایک مصحف پہ جمع کر دیا تھا۔ درست بات یہی ہے کہ یہ 7 کی 7 قراتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جن ائمہ کے نام سے یہ قراتیں معروف ہیں نا، مجاہد ہیں، ابن کثیر ہیں، یا قنبر ہیں، یا جتنے بھی یہ قراء آتے ہیں، یہ سب کے سب وہ ہیں جنہوں نے اس کو جمع کیا اور اس کے اوپر محنت کی۔ جس طرح ہم کہتے ہیں بخاری کی حدیث تو اللہ کے نبی کی ہے لیکن بخاری نے جمع کی ہے، اس لیے بخاری کا نام آ گیا۔ تو یہ 7 قراء پیش کیے جاتے ہیں معروف، یا اس کے زیادہ کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ انہوں نے ان قراتوں کو جمع کیا، ان کی طرف منسوب کر دی گئی، وگرنہ قراءات وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے جبریل سے کہا کہ مجھے زیادہ وسعت دو، زیادہ لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دو، تو 7 لہجے تھے، اور وہ 7 لہجے محدود ہیں، ہم اپنی طرف سے کسی کو بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بھی لہجہ ہے قرآن کا، وہ 7 کے 7 لہجے جس طرح آپ نے بیان کیے اسی طرح ہی۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن مقاتل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی یونس نے زہری سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بیان کیا عبید اللہ بن عبداللہ نے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کان اجود الناس، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور رمضان میں سب سے زیادہ جب آپ سخاوت کرتے تھے وہ اس وقت جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے تھے، وکان جبریل یلقاہ فی کل لیلہ، اور جبریل ہر رات آپ کے پاس آتے تھے من رمضان سے، فیدارسہ القرآن، وہ آپ کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلہ، جس وقت جبریل آپ کو ملتے تھے آپ تیز آندھی سے زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اور عبداللہ سے وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی معمر نے اسی سند کے ساتھ اسی طرح، اور روایت کی ابو ہریرہ نے اور فاطمہ رضی اللہ عنہما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان جبریل کان یعارضہ القرآن، کہ جبریل آپ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث امام بخاری لائے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جبریل کبھی تو وحی لے کر آتے تھے اور کبھی اتری ہوئی وحی کی دہرائی کروانے کے لیے، دور کرنے کے لیے بھی اترتے تھے، یہ بتانا مقصد ہے، کیونکہ باب فرشتوں کا چل رہا ہے، حدیث میں اس کا ذکر تھا، اس کو ذکر کر دیا۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، جب جبریل ملتے تو سخاوت بہت زیادہ ہو جاتی تھی۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان پر اثر کرتی ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نیک تھے، جبریل سے بھی زیادہ نیک تھے، لیکن پھر بھی جب 2 نیک ملتے ہیں نا، 1 اور 1 11 ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ بھی بہت سخاوت کرتے تھے، لیکن جب جبریل آتے تھے
تو آپ کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ اس میں اشارہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے انسان میں خیر کے جو محرکات ہوتے ہیں یہ تیز ہو جاتے ہیں، نیکی کی طرف انسان کی رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے نیک لوگوں کی صحبت میں زیادہ وقت گزارا جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا لیث نے، وہ ابن شہاب سے، ان عمر بن عبد العزیز اخر العصر شیئا، ایک دفعہ عمر بن عبد العزیز نے عصر کو تھوڑا سا لیٹ کیا۔ فقال له عروہ، عروہ ان سے کہنے لگے اما ان جبریل قد نزل فصلى امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جبریل اترے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی۔ فقال عمر بن عبد العزیز کہنے لگے اعلم ما تقول، ذرا سوچ سمجھ کے بولو کیا کہہ رہے ہو، یا عروہ تو اے عروہ۔ قال سمعت بشیر بن ابی مسعود، عروہ کہنے لگے میں نے بشیر بن ابی مسعود کو سنا، یقول سمعت ابا مسعود، وہ کہتے تھے میں نے صحابی رسول ابو مسعود کو سنا، یقول وہ کہتے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، نزل جبریل فامانی فصلیت معہ، جبریل اترے انہوں نے میری امامت کروائی، میں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی، ثم صلیت معہ ثم صلیت معہ ثم صلیت معہ ثم صلیت معہ، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی۔ یحسب باصابعہ خمس صلوات، آپ نے اپنی انگلیوں کے ساتھ 5 نمازیں گن کے بتائی۔ اس حدیث مبارکہ کی امام بخاری کی مراد یہی ہے کہ جبریل آپ کو نماز سکھانے کے لیے بھی آئے تھے۔ گویا کہ جو نبوی نماز ہے یہ کس کی سکھائی ہوئی ہے؟ جبریل کی، اور جبریل کو کس نے کہا تھا؟ تو یہ نماز اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس لیے یہ میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے کہ ہاتھ جہاں مرضی باندھیں، فاتحہ پڑھے نہ پڑھیں، آمین کہیں نہ کہیں، رفع الیدین کریں نہ کریں، یہ میری اور آپ کی مرضی نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی سے والی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جبریل والی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں جو اللہ نے دی ہے، تو وہ آپ کو اسی طرح ہی پڑھنی پڑے گی جس طرح بخاری میں لکھی ہے، جس طرح مسلم میں لکھی ہے اور صحیح احادیث میں لکھی ہے، اپنی اپنی مرضی نہیں ہے۔ تو یہ ہے امام بخاری کا استدلال۔ اصل میں عمر بن عبد العزیز نے ایک دن عصر لیٹ کی، تو عروہ جو تھے، عروہ بن زبیر معروف تابعی ہیں، اور یہ عبداللہ بن زبیر کے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، آپ کے بعد پیدا ہو، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے ہیں، ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے عمر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبریل نے اللہ کے نبی کی جماعت کروائی۔ عمر بن عبد العزیز ذرا پریشان ہو گئے کہ جبریل نے اللہ کے نبی کی امامت کروائی۔ کہا عروہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا جی ہاں۔ پھر عروہ نے سند بیان کی، وہ کہنے لگے مجھے بشیر بن ابی مسعود نے بیان کیا، اس نے ابو مسعود سے سنا، ابو مسعود نے اللہ کے نبی سے سنا۔ جب سند بیان کر دی تو عمر بن عبد العزیز مطمئن ہو گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل آئے، انہوں نے میری امامت کروائی، اور 5 نمازیں آپ نے جبریل کی اقتداء میں ادا کی۔ بتانا یہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی عصر کی نماز لیٹ نہیں کی، اور تم نے عصر کی نماز لیٹ کی ہے۔ تو پھر عمر بن عبد العزیز نے، جو کہ منیب انسان تھے، انہوں نے اصلاح کی اس عمر کے اندر اپنی۔ تو یہاں سے ایک تو مسئلہ یہ، اور دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جبریل کی امامت، جبریل کی اللہ جس کو چاہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے عالم ہیں، لیکن اللہ نے جبریل کو کہا تھا، جبریل نے آپ کو سکھانے کے لیے امامت کروائی۔ یہاں پر بعض لوگ بیچارے بڑی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جبریل پر نماز فرض نہیں تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت اس نے کروائی۔ وہ بیچارے بڑی تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جبریل کے نفل تھے اور اللہ کے نبی کے فرض تھے، تو نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض کی نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ بیچاروں کا فقہی مسئلہ ہے، اور اس کے لیے وہ بڑی گردنیں گھماتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک حدیث کے مطابق نفل پڑھنے والے کے پیچھے بھی فرض نماز ہو جاتی ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن بشار نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابن ابی عدی نے، وہ شعبہ سے، وہ حبیب بن ابی ثابت سے، وہ زید بن وہب سے، وہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قال علی جبریل، میرے لیے جبریل نے کہا، من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آپ کی امت میں سے فوت ہوا
اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو یہ جنت میں جائے گا۔ او لم يدخل النار، یا یہ لفظ بولا کہ وہ آگ میں نہیں جائے گا۔ قال وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اس نے کبھی چوری کی ہو۔ قال وَإِن، اگرچہ۔ اس حدیث کا مطلب امام بخاری کی مراد تو یہ ہے کہ جبریل آئے اور آپ کو یہ بشارت دی، جبریل کا ذکر تھا اس لیے اس باب میں ذکر کر دیا۔ حدیث کی تھوڑی سی وضاحت، جس نے شرک نہیں کیا نا اور آپ کی امت میں سے ہے، یعنی کہ مسلمان ہے اور شرک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، جنت میں داخل کر دے گا۔ آگے پوچھا کہ اگرچہ وہ چوری کرتا رہا ہو، زنا کرتا رہا ہو، پھر بھی؟ کہا ہاں پھر بھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ زنا بھی کرے، چوریاں بھی کرے اور سب کچھ کرے تو جنت میں اللہ اس کو خام خواہ داخل کرے گا بغیر کسی حساب و کتاب کے، بلکہ قانون ہے کہ ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے، ایک آیت دوسری آیت کی وضاحت کرتی ہے۔ اس کو جب آپ دیگر دلائل سے ملائیں گے تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ایسا بندہ جس نے شرک نہیں کیا اور مسلمان تھا اور گناہ کرتا رہا، یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے اس کو بغیر حساب کے جنت میں بھیجے، اللہ تعالیٰ چاہے اس کو اس کے گناہوں کی سزا دے دے، کیونکہ جب اس نے بڑا جرم نہیں کیا جو رکاوٹ تھی بخشش کے لیے، شرک، وہ جب اس نے نہیں نہ کیا تو باقی جرائم پھر اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو سزا دے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ داخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا، یعنی اگر اللہ سزا دے گا تو بھی بالآخر جنت میں جائے گا کیونکہ شرک نہیں کیا۔ لم يدخل النار، آگ میں نہیں جائے گا، مطلب ہمیشہ کے لیے آگ میں نہیں جائے گا، جس طرح کافر جائیں گے، تھوڑے وقت کے لیے جا سکتا ہے اگر اللہ چاہے تو، نہ چاہے تو نہیں۔ یعنی کہ یہ حدیث جو ہے یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لازمی بغیر احتساب کے جنت میں جائے گا، اللہ چاہے تو جائے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں جائے گا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابو الزناد نے اعرج سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، الملائکۃ یتعاقبون، فرشتے باری باری آتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، دن کے فرشتے، رات کے فرشتے، ویجتمعون فی صلاۃ الفجر و فی صلاۃ العصر، یہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، ثم یعرج الیہ الذین باتوا فیکم، پھر اس کی طرف چڑھ جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے تمہارے پاس رات گزاری، فیسألہم وہو اعلم، اللہ ان سے پوچھتا ہے حالانکہ وہ زیادہ جانتا ہے، کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو تم کس حالت میں چھوڑ کے آئے، فقالوا، وہ کہتے ہیں ترکناہم یصلون واتیناہم یصلون، ہم انہیں چھوڑ کے آئے تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی لیے فجر اور عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ وہ بندہ کیسا ہے جس کی فجر بستر پہ ہو سوئے ہوئے اور عصر بازاروں کے اندر ہو، اللہ پوچھے کیسے چھوڑ کے آئے، اللہ جب گیا تھا سویا ہوا تھا، جب آیا تو غافل تھا۔ اور خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جو فجر پہ بھی مسجد میں تھا، اللہ جب گیا تو مسجد میں ملاقات ہوئی ہے، عصر پہ آئے اللہ تب بھی مسجد میں ہی ملا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے یہ انسان، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بنا دے کہ جب فرشتے آئے تو ہمیں نماز کی حالت میں ہی پائے، یہی گواہی اللہ کے پاس جائے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں آخری حدیث لے کر آئے، باقی مزید بھی احادیث ہیں، وہ کل کے درس میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3216 سے لے کے 3223 تک۔